اچھا، ایک صاحب نے انڈیا سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وطر کی نماز میں کون سی سنت کا پڑھنا فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر وطر پڑھتے تو کون سی صورتوں کا حضور علیہ السلام نے انتخاب کیا؟ یہ بھی سن لیجیے، اور اس میں ایک اور بھلائی کا پہلو ہے، اسے آپ یاد رکھیں کہ بہت ساری پریشانی سے بچ جائیں۔ حدیث شریف میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر پڑھے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا، سورہ اعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ تین صورتیں حضور علیہ السلام وطر شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے ایک ذرا اور فائدے کی چیز، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ کوئی آدمی نماز وطر میں پہلی رکعت میں اذا جاء پڑھ لیں، دوسری رکعت میں تبت یدا، تیسری میں قل ھو اللہ احد، یہ تین صورتیں اگر وطر میں پڑھیں تو زندگی میں کبھی اس کے دانت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ان صورتوں کو اذا جاء اور تبت یدا اور قل ھو اللہ احد ان کو وہ اپنے نماز وطر میں لازم کر لے اس نیت سے، تو کبھی بھی زندگی میں اس کے دانت میں تکلیف نہیں ہوگی۔ بلکہ اعلی حضرت نے یہ لکھا کوئی آدمی اگر اس کا پابند ہو جائے تو 100 برس کا بھی ہو تو گنا کھائے گا، یعنی اتنے مضبوط دانت ہوں گے کہ 100 برس کی عمر میں بھی گنا کھائے گا۔ تو یہ دانتوں کی تکلیف سے بچنے کا بھی ایک بہت اچھا نسخہ ہے۔ ہوا یہ، ہمیں جب یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا ہمارے کچھ دانت گر گئے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، ایک ہمارے میمن بھائی تھے، محمد بھائی، انہوں نے کہا یہ آپ کی جو 2 ڈاڑیں ہیں یہ میں کسی ڈینٹسٹ سے بنوا دیتا ہوں۔ تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا، بعض ایسی نعمتیں اللہ تعالی کی جو ہمیں معلوم نہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں خصوصاً ایک شہر ہے اس کا، ابھی ذرا نام یاد آ جائے گا، اس میں پانی میں کیلشیم ہی نہیں۔ اب تو آپ کو یہاں پتہ ہی نہیں لگا کہ بھئی کیا مرض ہے کیا نہیں، پانی میں کیلشیم نہیں، تو 20 برس کے آدمی کے دانت گر جاتے ہیں۔ کوئی جو جوان عورت کر کے لائیں تو پاکستان میں تو طلاق ہو جائے اس کے بھی دانت نقلی ہوں گے۔ 20-22 سال کی دلہن کے دانت بھی نقلی ہوں گے۔ کیپ ٹاؤن میں بالکل کیلشیم نہیں ہے پانی میں، بہت جلدی دانت گر جائے۔ جہاں زیادہ مرض ہوگا وہاں کے ماہرین بہت ہوں گے۔ وہ لے گئے کہ ڈینٹسٹ کے پاس، اس نے ہماری ڈاڑھ کا معائنہ کیا، لیکن اپنے آلے سے دوسرے دانت ایسے ایسے بجائے، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ او یہ تو میوزک کی آواز آ رہی، اتنے مضبوط دانت ہیں آپ۔ پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا بھائی یہ عمل ہمارے شیخ نے لکھا ہے تو میں یہ عمل کرتا ہوں۔ وہ انگریزی داں آدمی تھا، فوراً قلم لے کر اس نے نسخہ لکھا، پہلی رکعت میں کیا ہے اذا جاء، دوسری میں کیا ہے تبت یدا، تیسری میں کیا ہے قل ھو اللہ احد۔ آدمی عقلی طور پر اتنا کنجوس واقع ہوا ہے کہ کرنے کے بعد خوش تو بہت ہوا، میرے کہنے پھر آپ کے کیسے گرے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، اس کے پہلے کے گرے ہوئے۔ خیر اس نے دانت کا ناپ تو لے لیا، لیکن میں کہنے لگے کہ مولانا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، خود اس پر عمل کروں گا۔ اگر میں لوگوں کو بتانے لگ جاؤں تو کیا گھاس کھاؤں گا؟ تو کوئی آئے گا ہی نہیں دانت کا مریض، اور سب کے دانت مضبوط ہو جائیں گے تو میری دکان کیسے چلے گی؟ تو کہنے لگے میں خود کروں گا لیکن کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اچھی باتیں، دینی باتیں چھپانے سے منع کیا۔ یہ باتیں جو ہیں اچھی، اس کا اظہار کر دیا جائے۔ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ آپ بولٹن مارکیٹ پر آئیے، ساری کپڑے کی دکانیں کئی ہزار، کیا اس میں کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ بھائی آپ دیکھیں پوری دکانیں ہیں، اور اگر ہر آدمی کو اللہ تبارک روٹی دے رہا ہے، روٹی دینے والے ہم اور آپ کہاں ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ حضور علیہ السلام نے سورہ اعلیٰ، قل یا ایھا الکافرون اور